الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها ثمر نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل شانه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تمام قسم کی تعریف کبریائی اور بڑائی اس اللہ ذات واحد کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا رب خالق و مالک اور جو صحیح معنوں میں عبادت و بندگی کے لائق ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے رسول امام الانبیاء سید الکونین رحمت للعالمین بشیر و نذیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس ذات نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسے عظیم الشان مہینے سے گزارا اور ہمیں اور آپ کو موقع دیا کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، بھلائیاں کر سکیں، خیر کے کام کر سکیں، نماز قیام اللیل ادا کر سکیں، تلاوت کلام اللہ اور دعائیں خوب کر سکیں. تمام ہم لوگوں نے کی رب سے ہم یہی دعا کریں اور رب العالمین سے یہی تمنا اور خواہش اور امید لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں، کاوشوں، دعاؤں، نمازوں اور تمام تلاوت وغیرہ ساری چیزوں کو اللہ قبول فرمائے. رمضان المبارک کے مہینے کے بعد یہ پہلا خطبہ شوال کا ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں رب العالمین نے بیان فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ میں رب پر ایمان لایا پھر اس پر جم گئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر اس پر جم گئے تتنزل علیہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ مسلمانوں ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور خوشخبری سن لو اس جنت کا جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے. استقامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر رب العالمین نے جو استقامت کا لفظ استعمال کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ تو عظیم الشان مہینہ تھا جس مہینے میں نیکیاں کرنا آسان تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے شیاطین قید کر دیے تھے. جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے بھلائیاں کرنا آسان کر دیا تھا، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے تھے. تقریباً 7 دروازے جہنم میں سارے بند.
जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए गए। स्पेशल और खुश बेहतरीन दरवाज़ा बाबुर रैयान, उसे भी रब्बुल आलमीन ने रोज़ेदारों के लिए तैयार किया। तो रमज़ान का महीना जो कि खैर भलाई और तमाम किस्म के खैर को जो समेटे हुए था, वो महीना आया और गया। अब देखना ये है कि इस्तिकामत कितने लोग अख्तियार कर रहे हैं, कितने लोग रमज़ान के महीने को पा करके उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल रहे हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया था कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ मुसलमानों, हमने रोज़ा तुम्हारे ऊपर महज इसलिए फ़र्ज़ किया है ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ, अब हमें और आपको चेक करना है, हमें और आपको अपने आप का इम्तिहान लेना है, हमें और आपको इम्तिहान में बैठा करके चेक करना है कि हमारा तक़वा मौजूद है कि नहीं, हमारे अंदर तक़वा आया कि नहीं। रमज़ान का महीना तो गुजर गया, तमाम बरकतों, रहमतों, मग़फ़िरतों को लेकर वो रमज़ान चला गया। अब हमें चेक करना है कि हमारे अंदर ये चीज़ें बचेंगी कि नहीं बचेंगी। अगर नहीं बच रही हैं, अगर हमारे और आपके सामने मसाजिद वीरान हैं, अगर हम और आप फजर की नमाज़ों में गायब हैं, अगर हम और आप नमाज की पाबंदियाँ नहीं कर रहे, तो गोया कि रमज़ान का महीना हमें और आपको फ़ायदा नहीं दे पाया जो हमें और आपको मिलना चाहिए। रमज़ान का महीना पाने के बाद हमें और आपको जो फ़ायदा हासिल करना था, जो तक़वा परहेज़गारी हासिल करनी थी, वो तक़वा परहेज़गारी नहीं बची। वही रब्बुल आलमीन ने इस आयत में बयान फरमाया कि जो मुसलमान ये कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जम जाते हैं। जमने का मतलब यही है कि जो अय्याम रमज़ान में थे, जिस अंदाज से रमज़ान में हमें एहतमाम करते थे, जिस अंदाज से हम खैर और भलाई के काम करते थे, उसी अंदाज से अगर हम और आप खैर और भलाई के काम नहीं कर पा रहे हैं, गोया कि हम और आप इस्तिकामत पर नहीं रहे, हम और आप हिल चुके हैं, बदलाव आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में खुशखबरी सुनाई उन लोगों के लिए। रमज़ान का महीना क्यों आता है? रमज़ान का महीना आता है अमाल को बेहतर बनाने के लिए, रमज़ान का महीना आता है नमाजों की पाबंदियाँ कराने के लिए, रमज़ान का महीना आता है कुरान से मोहब्बत करने के लिए, ताकि ये मोहब्बत हमेशा बरकरार रहे, ये तमाम चीज़ें हमेशा बरकरार रहें। यही मकसद रमज़ान का है। अगर रमज़ान के महीना के आने के बाद हमारे और आपके अमाल में सुधार ना आए, हमारे और आपके अंदर जिस अंदाज से रमज़ान के महीनों में नेकियां करने की लालच, खैर के काम करने का जज्बा, नमाजों की पाबंदियां, भलाई के काम करने का जज्बा, झूठ से बचना, चुगलखोरी से बचना, धोखाधड़ी से बचना, गलत कामों से बचना, तमाम चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। रब्बुल आलमीन की मंशा यही है कि इस मुसलमान के अंदर बकिया 11 महीनों में भी यही मामला बरकरार रहे। वही रब्बुल आलमीन ने कहा। और जरा खुशखबरी देखें कि जो बंदे इस पर कायम हो गए, जिन बंदों ने इसकी पाबंदी कर ली, अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे बंदों पर फरिश्ते नाजिल होते, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, वही फरिश्ते नाजिल होते हैं जो शब कद्र की रात में इस रुए ज़मीन पर उतरते हैं, जिसमें अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं, तो जिब्रील अमीन उतरते हैं। वो बेहतरीन रात को अब तलाश करते हैं, मेहनत करते हैं, रात भर जागते हैं, इबादतें करते हैं, क़याम करते हैं, तिलावतें करते हैं, दुआएं करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, रहमत चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। वही फरिश्ते अल्लाह ताला कह रहा है कि जो बंदे इस्तिक़ामत अख्तियार करते हैं, आपको वो फरिश्ते आपके ऊपर नुज़ूल फरमाएं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, वो फरिश्ते उन बंदों पर उतरते हैं और क्या कहते हैं? अल्लाह तख़ाफ़ू, डरो नहीं, खौफ ना खाओ, गम ना करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फला तख़ाफ़ूहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे मकाम पर कहा फला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी, ऐ लोगों तुम उनसे ना डरो, मुझसे डरो। मेरा तक़वा अगर अख्तियार करोगे, मेरा तक़वा, मेरी परहेज़गारी और मेरी बातों को अगर मानोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, दुनिया का कोई ताकत तुम्हें डरा नहीं सकता, दुनिया की कोई आंख तुम्हें घूर नहीं सकती, दुनिया के अंदर कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें शिकस्त से दो चार कर सके। ये रब्बुल आलमीन का वादा है। अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू, ना तो गम करो, ना तो खौफ खाओ, और खुशखबरी भी सुन लो। किसकी खुशखबरी? जन्नत की बशारत। दुनिया में जन्नत की बशारत किसे चाहिए? अल्लाह ताला का ऐलान है, आइए जन्नत की बशारत ले जाइए। रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया, सूरह आराफ की आयत करीमा ऐलान कर रही है, ऐ तमाम मुसलमानों, अगर तुम्हारे अंदर इस्तिकामत, परहेजगारी, तकवा, शियारी, सारी चीजें अगर मौजूद है तो खुशखबरी सुन लो, दुनिया में तुम्हें जन्नत की बशारत मिल गई। ये कितनी बड़ी बात और कितनी खुशनसीबी की बात। अब हमें और आपको देखना है कि इस्तिकामत है कि नहीं।
اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے الوزن یومئذ الحق، اللہ رب العالمین قیامت کے دن میزان قائم کرے گا، ترازو رکھے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جس کا ترازو بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا ترازو ہلکا پڑ گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِهِمْ يَظْلِمُونَ. تو اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ گھاٹے کا سودا کیا. کیوں؟ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، یہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اللہ کی آیت کیا نازل ہوئی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ نے کہا کہ جس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر جم گئے. اللہ تعالیٰ نے بات کہی، جمنے کی بات کہی، ایمان پر قائم رہنے کی بات کہی، تقوی شیاری کو اپنانے کی بات کہی، اللہ کو رب ماننے کی بات کہی، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی بات کہی، اللہ رب العالمین کو مشکل کشا، حاجت روا اور تمام قسم کی تمام چیزیں، تمام عبادتیں اللہ کے لیے خالص کر دی. تو اللہ نے کیا کہا؟ فرشتوں کا نزول ہوگا، غم نہ کرو، ڈرو نہیں، جنت کی خوشخبری سن لو. تو یہ کون لوگ خسارہ اٹھائیں گے؟ جو اس کی پابندیاں نہیں کریں گے، ہاں ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کی آیتوں پر ظلم کریں گے. ظلم یہی ہے کہ اللہ جو کہے اس کو نہ مانا جائے، یہی تو ظلم ہے. ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے لفظی طور پر وضع الشیء فی غیر محلی، کوئی چیز ہو اس کی اپنی اصل جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھنا. چشمہ لگانے کی جگہ ہے کہاں؟ آنکھ پر، اسے سر پر لگائیں، اس چشمے کے ساتھ ظلم. چپل پہننے کی جگہ ہاتھ نہیں پیر ہے، یہ چپل کے ساتھ ظلم ہوگا اگر ہاتھ میں پہنا جائے. تو اللہ نے کہا ہماری آیتوں کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ہماری آیتوں پر عمل نہیں کیا، یہ وہی لوگ ہیں جن کا میزان ہلکا ہو جائے گا. اور آپ کو پتا ہے، ہم کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ترازو رکھا جائے گا، ایک نیکی اگر کم ہو گئی تو جہنم کوئی نہیں روک سکتا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. نہ تو کوئی آدمی کسی اپنے باپ، اپنی بیٹا، اپنی بیٹی، نہ بیوی، نہ شوہر، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہو. اللہ کے ہاں کوئی جگاڑ نہیں چلے گا. اتنا روپیہ دے دیں چلو کام چل جائے. اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے بتا، اگر تجھے دنیا بھر کا سونا دے دیا جائے، زمین و آسمان کے برابر ساری دولت دے دی جائے، اور تجھ سے یہ کہا جائے کہ جہنم سے بچ جا اور تو اللہ کے راستے میں قربان کر دے، تو کیا تو قربان کر دے گا؟ کہے اللہ رب العالمین دنیا کی تمام مال میں تیرے راستے میں قربان کر دوں گا. اللہ کہے گا نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے. دنیا میں تجھے 60 سال 70 سال 40 سال 50 سال میں نے دیا تھا، صرف اتنا مطالبہ تھا کہ میرے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا میرے ساتھ، میری ہی عبادت کرنا. تو نے ایک چھوٹی سی بات نہیں مانی، آواز کہتا ہے کہ پوری دنیا قربان کر دوں گا. دنیا میں جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا تھا، جیب سے 10 روپے نکلتے تھے یا نکلتے ہی نہیں. دنیا میں جب اللہ کے راستے میں خرچ کی ضرورت پڑتی تھی، صدقات و خیرات کی ضرورت پڑتی تھی، تو 1 روپیہ نہیں خرچ کرتا تھا. تیرے سامنے بھوکے بیچارے مر جاتے تھے، غربت کی وجہ سے، لاچاری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے زندگی تباہ کر لیتے تھے. تو 1 روپیہ نہیں خرچ کرتا تھا، آج تو کہتا ہے میں سب کچھ قربان کرتا ہوں. تو جھوٹا، تو جھوٹا ہے. اللہ رب العالمین نیکی میزان، اللہ تعالیٰ میزان قائم کرے گا، ترازو قائم ہوگا. ایک نیکی اگر کم ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ میں اتنی نیکیاں کرتا ہوں، اتنے اعمال کرتا ہوں، اعمال خیر کرتا ہوں، لیکن جب تک مجھے اللہ کی توفیق نہیں میسر ہوگی میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنت میں چلا جاؤں. سوچ آج ہم مسلمان کیا ہیں؟ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اگر ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو تو پھر بڑا نقصان ہوگا. لیکن ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں. اس طرح کے رمضان ہزاروں آئے اور چلے گئے. کیوں؟ ہمیشہ رمضان آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہم وہیں کے وہیں رہتے ہیں. ایک رمضان گزرا، 10 رمضان گزر چکا ہے، اعمال نہیں بدلے، حالات نہیں بدلے.
عقائد نہیں چینج ہوئے, رب کا ڈر دلوں میں نہیں بیٹھا, اللہ سے محبت نہیں آئی. آخر کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ ہٹ دھرم ہو گئے, ہمیں اور آپ کو آخرت پر ایمان کمزور ہو گیا. مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا, مرنے کے بعد آخرت میں حاضر ہونا, مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پائی پائی کا حساب دینا, ہم اس سے غافل ہو چکے ہیں, ہم اس سے غافل ہو چکے ہیں. مرجیہ ایک فرقہ تھا, مرجیہ, جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جو ایمان لے آیا وہ جنت ہی میں جائے گا. مجھے جہاں تک لگتا ہے, ڈر لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے مسلمانوں میں یہ فرقہ پھر سے وجود پذیر ہو گیا کہ اتنا زیادہ اللہ سے بھروسہ کر لیا, اتنا امیدیں لگا لی کہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بس مسلمان ہیں, جیسے یہ یہود و نصارہ کہتے تھے نحن احباؤہ, کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں, ہم جنت میں جائیں گے, جنت ہمارے لیے بنا ہے, اگر جہنم میں گئے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے بس. آج مسلمانوں کی یہی حالت, آج مسلمانوں کی یہی حالت. اور پیارے رسول نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, کہ تم ضرور بضرور اپنے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے. اگر وہ گوہ کی سوراخ میں گھسیں گے تم وہاں بھی گھس جاؤ گے. مطلب کیا تھا یہود و نصارہ, یعنی ان کے نقش قدم پر چلو گے, بے حیائی میں, دنیا پرستی میں, دنیا کمانے میں, دین کے معاملات میں, اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے میں, ہر چیز میں تم انہی کی پیروی کرو گے. الا ماشاء اللہ. پھر رمضان کا مہینہ جو بھی گزرا, یہ مہینہ آیا تھا ہمیں اور آپ کو 11 مہینے کیسے جینا ہے اس کا طریقہ سکھانا, اس کا طریقہ بتلانے, ٹریننگ دینے کے لیے آیا. ٹریننگ میں کامیابی کیسے ہوگی؟ آئیے ذرا دیکھیں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے نشانیاں. آئیے کچھ نشانیوں پر غور کر لیتے ہیں. جو کون سی نشانیاں ہیں کہ اگر وہ نشانی ہمارے اندر آ رہی ہے تو ہمیں امید ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارا روزہ قبول ہوگا, ہمارا روزہ قبول ہوگا. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے, اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے, متقی اور پرہیزگار بندوں کی تعریف کرتے ہوئے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. والکاظمین الغیظ, اللہ کے جو نیک بندے, جو پرہیزگار بندے ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں؟ غصہ پینے والے. والکاظمین الغیظ, غصہ پینے والے. والعافین عن الناس, لوگوں سے درگزر کرنے والے, لوگوں کو معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے. 3 لوگوں کا تذکرہ, 3 صفات کا تذکرہ. نمبر 1 غصہ نہ کرنے والے, غصہ پینے والے. نمبر 2 معاف کرنے والے. نمبر 3 محسنین, جو ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں. یہ 3 صفات اگر ہمارے اور اندر آپ کے اندر موجود ہیں تو انشاءاللہ امید کریں روزہ قبول ہو جائے گا. اگر یہ 3 صفات نہیں ہیں, یا تینوں میں سے کوئی ایک اگر ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو انشاءاللہ, کوئی ایک نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج دیکھیں اس قدر لوگ غصہ ہوتے, اس قدر غصے کی انتہا نہیں, کتنا ناراضگی. اگر ہمارے اندر اس 1 مہینے کا بدلاؤ نہیں آیا, ہم غصہ نہیں پی پا رہے ہیں, تو لعلکم تتقون کہاں ہوا؟ اللہ نے جو کہا کہ روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا تاکہ متقی بن جاؤ, تو متقی کہاں بنے جب غصہ ہی نہیں پی پا رہے ہیں, لوگوں سے معاف نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بہادر وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پٹک دے, وہ باڈی شاڈی بنا کر کے جموں میں اپنے مسلس کو پھلا کر کے لوگ سمجھتے بہت بہادر, وہ بزدل لوگ ہیں, وہ بہادر کیسے ہو سکتے؟ اللہ کے رسول نے کہا بہادر وہ ہے جو غصے پر کنٹرول کرنے جائے, وہ بہادر, وہ مین مرد ہے جو غصے کو پی لے. غصے, کسی پر غصہ آ گیا, کسی سامنے والے نے غلطی کر دی, غصہ آیا, غصے کو کنٹرول کر لے جائے, یہ بہادری, یہ بہادری. اسی کو والکاظمین الغیظ, غصہ پینے والے. اللہ اکبر. ایک ہوتا غصہ آ گیا, اسے برداشت کر کے پی لینا, برداشت کر لینا, ہٹ جانا اس جگہ سے, پانی پی لینا, چینج کر دینا, ٹاپک ہی چینج کر, راستہ ہی بدل لینا, یہ ہوتی ہے بہادری. غصہ پینا اسے کہتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, ہلکی سے کسی سے غلطی ہو گئی, بہن سے غلطی ہو گئی, بھائی سے غلطی ہو گئی, بچے سے غلطی ہو گئی, بیوی سے غلطی ہو گئی, پڑوسی سے غلطی ہو گئی, دوست سے غلطی ہو گئی, احباب سے غلطی ہو گئی, مصلی سے غلطی ہو گئی, پڑوسی سے غلطی ہو گئی. والعافین عن الناس, درگزر کر دینا, معاف کر دینا.
معاف کر دینا. معاف کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے. غریب، مسکین، لاچار، بیوہ، مجبور، بھوک کے شکار، غربت کے شکار، بیماری، صحت، تمام چیزوں میں کتنے لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں. ان کی مدد کرنا، ان کی مدد کرنا. آپ کہیں گے مولانا کہاں تک جائیں گے مدد کرنا؟ کہیں مت جائیے. جس محلے میں رہتے ہیں کمیٹی تیار کریے، ایک کمیٹی بنائیے، اور یہ تینوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی. غصہ پینا بھی آ جائے گا، معاف کرنا بھی آ جائے گا، اور احسان کرنا بھی آ جائے گا. کیسے؟ محلے میں جہاں آپ رہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ میٹنگ کریں. ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کی فضیلت بھی ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے وجبت محبتی، میری محبت ایسے بندوں سے واجب ہو جاتی ہے. والمتجالسین فیہا، جو میرے خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے تو حالات کے بارے میں پتہ چلے گا. کون غریب ہے، کون امیر ہے، کون لاچار ہے، کون مجبور ہے، کس کے گھر کھانا نہیں بن رہا، کس کے بعد خوراک کی کمی ہے. ایک ساتھ بیٹھیے، پیار سے بات کریے. یہ اسلام مسلمانوں کا معاشرہ اس انداز سے تیار ہوتا ہے. اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپس میں بیٹھو، ایک دوسرے کی زیارت کرو، ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے پر خرچ کرو. لیکن آج یہ چیزیں ہیں نہیں، یہ چیزیں نہیں. جس انداز سے آپ عید کے دن ہر انسان کو گلے ملاتے ہو، دعا کرتے ہو تقبل اللہ منا منکم صالح الاعمال، اسی انداز سے ہر مہینے، ہر ہفتے آپ ہر مسلمان بھائی سے ملیں، ہر مسلمان بھائی سے ملیں. اس سے سماج اچھا انداز میں بنا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جو چیز اگر تمہارے اندر آ جائے تو تمہارے دلوں سے تمام کدورتیں، تمام نفرتیں، تمام عداوتیں، تمام خرابیاں نکل جائیں گی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیں. بلا ضرور بتلائیں، کیوں نہیں. اللہ کے نبی نے کہا جس شخص نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا اور مزید ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا تو اس کے دل سے تمام خرابیاں دور ہو جائیں گی. روزے کی فضیلت، شوال کا روزہ، اس میں بھی گفتگو کر لیتے ہیں. شوال کے روزے کی بڑی فضیلت. یہ شوال چل رہا ہے، ہم نے پہلی شوال کو عید کی نماز پڑھی ہے، آج غالباً 3 شوال ہے. شوال میں روزہ رکھنا کی بڑی فضیلت. کتنے روزے؟ 6 روزے. 6 روزوں کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث کے راوی ہیں ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے فوراً بعد شوال کا 6 روزہ رکھا، کانا کصیام الدہر، اس نے گویا کہ پورے سال بھر روزہ رکھا. اس نے پورے سال بھر روزہ رکھا، یعنی ایک مہینہ رمضان کا 6 دن اور 36 دن یا 35 دن، 29 کا رمضان تھا، 6 دن اور رکھ لیں 35 دن. 35 دن کا اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ پورے سال روزے کی حالت میں گزار رہے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت. ایک دوسرے موقع پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کر کے لاتا ہے اسے 10 نیکی ملتی ہیں. ومن کان بالسیئہ، اور جو برائی کر کے آتا ہے، ایک برائی کر کے آتا ہے، فلا یجزی الا مثلھا، تو اسے صرف ایک برائی ہی کا گناہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ ایک نیکی کریں 10 نیکی اللہ دے رہا ہے، ایک جرم کریں اللہ تعالیٰ ایک ہی گناہ لکھ رہا ہے. اسی سے محدثین نے، مفسرین نے نکالا کہ رمضان کے مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں عام طور پر، تو 30 دن کا کتنا ہوا 10 کے حساب سے 10 مہینے، اور 6 دن کا 10 6 60، 2 مہینے کتنے ہو گئے 12 مہینے. گویا کہ 1 سال کا رمضان، 1 سال کا انسان روزہ رکھ رہا ہے اگر شوال کے 6 دنوں کا روزہ رکھا. بلکہ صحیح الجامع کی ایک صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صیام شہر رمضان، صیام شہر رمضان بعشرۃ اشہر، رمضان کا روزہ یہ 10 مہینے کے برابر ہے. وہ صیام ستۃ ایام، اور 6 دنوں کا روزہ یہ 2 مہینے کے برابر، شہرین 2 مہینے کے برابر ہے. تو اس طرح سے یہ ہو گیا سال بھر کا روزہ. یہ اللہ کے نبی کی یہ بھی حدیث ہے، سال بھر کا روزہ ہو گیا. شوال کا روزہ رکھنا اس کی بڑی فضیلت، یعنی پورے سال آپ روزہ رکھ رہے ہیں. اس کی حکمتیں کیا ہیں؟
اس کے فوائد کیا ہیں؟ فوائد یہی ہیں کہ انسان کے اندر تقوی آئے گا، پرہیزگاری آئے گی، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری آئے گی، اس کے دل میں ڈر ہوگا، اس کے دل میں خوف ہوگا، اس کے اندر تقوی زیادہ سے زیادہ بیٹھے گی. یہ اللہ رب العالمین نے مقصد بتلایا. اور پورے سال روزے کی فضیلت اور نفل روزہ اگر کوئی ایک انسان رکھ رہا ہے تو اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ اگر کوئی انسان رکھ رہا ہے تو جہنم اس کے چہرے سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دی جاتی ہے. 70 سال کی مسافت، کتنی؟ 70 سال کا سفر جو ہوتا ہے، انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے 70 سال لگیں گے. 70 سال کی مسافت کے اتنا دور اللہ تعالیٰ جہنم کو اس شخص کے چہرے سے دور کر دیتا ہے. ہم لوگوں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ جنت پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے. جہنم سے دوری کتنی فضیلت ہے. شوال کا روزہ رکھنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ جس شخص کے رمضان کے مہینے میں اگر روزہ چھوٹا ہوا ہے تو پہلے روزہ کی قضا کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ فرض ہے، یہ نفل ہے. تو پہلے رمضان کے روزے پورے کرنے ہوں گے، پھر شوال کے روزے رکھنے ہوں گے. شوال کا روزہ آپ تو لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن شوال ہی میں رکھیں گے. یہ نہیں کہ شوال نکل گیا، ذوالقعدہ آ گیا، ذوالحجہ آ گیا تب ہم 6 روزے رکھ لیں، تو الگ نہیں، لگاتار رکھنے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ روزہ مکروہ ہے. امام مالک کی طرف بھی یہ بات منسوخ کی جاتی ہے کہ وہ بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے. لیکن جب ہمارے پیارے نبی کی حدیث آ جائے تو ہمارے دونوں علماء کا کہنا ہے، دونوں اماموں کا کہنا ہے کہ حدیث آ جائے تو ہماری بات دیوار پر مار دو. تو ہمیں شوال کا روزہ رکھنا چاہیے، واجب نہیں ہے، اچھی چیز ہے، اچھا عمل ہے. اسی طرح سے جو بھی خواتین ہیں اگر ان کا روزہ ٹوٹا ہوا ہے رمضان میں تو وہ شوال کا نہیں، پہلے اس کو پورا کریں گی پھر شوال کا رکھیں گی. شوال کا رکھنے کے لیے انہیں شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت ہے. بغیر شوہر کی اجازت کے نفل روزہ انسان نہیں رکھ سکتا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جس انداز سے ہم رمضان کے مہینے میں خیر اور بھلائی کے کام کرتے تھے ایسے ہی ہمیں ہر مہینے میں خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جس انداز سے ہم نمازوں کی پابندی رمضان میں کرتے تھے ایسے ہی ہمیں بقیہ مہینوں میں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس انداز سے ہمارے دلوں میں لوگوں سے محبت، الفت، بھائی چارہ پیدا ہو گئی تھی، اے اللہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی ایسے ہی بھائی چارہ قائم رکھ. اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا کر. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.